آئیے ہمیں کرنا کیا ہے، میں آج اسی کے حوالے سے تھوڑی باتیں سمجھا دوں. جو باتیں میں نے عرض کی وہ صرف ایک تمہید کے طور پر آپ کی ذہن سازی کے لیے تھی. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ در حقیقت مومنوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے. یہ آیت کریمہ در حقیقت کوشش کس راہ میں کرنی چاہیے اس کی طرف توجہ دلانے والی آیت ہے. یقیناً جن بچوں نے قرآن حفظ کیا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ قرآن کے عامل بن گئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ ایسے 10 شخصوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اور یہی نہیں، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا لباس پہنایا جائے گا جس لباس کو پہننے کے بعد وہ خود اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا. اور حدیث شریف کے اندر ہے اس جیسا لباس تو دنیا کے کسی لباس میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو جواب میں اللہ عز و جل فرمائے گا تمہیں یہ قیمتی لباس اس لیے پہنایا گیا کہ تمہارے بچوں نے قرآن حفظ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. بات عمل کی ہے، عمل بھی کیا. تو اب میں ایک آیت پر آج عمل کے سلسلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی. ایک ہے آخرت کا چاہنا کہ دنیا میں جیسی بھی کٹتی ہے کٹ جائے، آخرت خراب نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو. اسی لیے قرآن کے اندر جنت میں جانے کی بات پہلے نہیں کی گئی، جہنم سے بچائے جانے کی بات پہلے کی گئی. کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر تم کامیابی سمجھنا چاہتے ہو کہ کیا ہے تو پہلی بات یہ کہی گئی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. جہنم سے بچو گے تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف میں اس 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں تراویح کی، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ؟ نہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم کو. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ تم کو بھی جو کوشش کرنی ہے اور تمہاری اولاد کے لیے بھی جو کوشش کرنی ہے وہ کیا کوشش کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم تو وظیفہ بتا دیتے ہیں، حق ہے اتنا پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، حق ہے، جو وظیفہ ہے اپنی جگہ پر ہے. لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 99 روپے حلال کے ہوں، 99 روپے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ حرام کا ہو اور اس سے ہم نے کوئی احرام خرید کر کے حج کیا، ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا غالباً یہ واقعہ ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتفاق سے آٹا نہیں تھا، آٹا نہیں تھا. یادگار حضور اشرف العلماء ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کی ذات کے ذریعے فیضان حضور اشرف العلماء لوگوں تک جاری و ساری رکھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس تھوڑی دیر ہم کوشش کرتے ہیں وظائف پڑھ کر جنت میں جانے کی، بہت اچھا ہے. لیکن ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں بندے خدا تو کوئی ورد کرتا ہے تو کاؤنٹ کرتا ہے، 313 مرتبہ 100 مرتبہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہاں 100 پورے برابر 100 ہو گئے. کاؤنٹ کر کے تو کوئی ورد کرتا ہے، اچھی بات ہے. ایک اور کاؤنٹنگ بھی شروع کر کہ جتنے گناہ تجھ سے ہوتے ہوں روزانہ 1 پتھر گناہ کا بھی اپنے گھر میں رکھ دیا کر، اسے بھی کاؤنٹ کیا کر. اگر تو اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا نا تو تھوڑے ہی دنوں میں تیرے گھر کے اندر کنکریوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. تو ہم گن کے نیکی تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو گننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. ذرا اسے بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے. اور جتنا ثواب وظائف کے اندر نہیں ہے اس سے کئی گنا ثواب گناہ سے بچنے کے اندر ہے. اس لیے کہ یاد رکھو نیکی کرنے پر
ایک اجر ہے، اور گناہ سے بچنے پر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، 2 جنتیں۔ اور جو گناہ سے بچ جائے اسے خود کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، توجہ چاہوں گا، اسے خود کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خدا خود جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے چھوٹے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے۔ پتہ چلا گناہ سے بچنے پر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اولیاء کی شان سب سے بڑی یہی رہی، کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لو قرآن جو ان کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ڈرنے والی بات پہلے آتی ہے، وہ کسی بھی گناہ سے ڈرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل نہیں، نیکی کرنا مشکل نہیں۔ تو حضرت امام مالک نے پوچھا کہاں سے آٹا لائے؟ کہا حضور فلاں کے یہاں سے۔ فرمایا وہ تو اس کی کمائی تو مشتبہ ہے، اگر میں اس کے یہاں کے آٹے کی روٹی کھا لوں گا تو پھر میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، میری عبادت قبول نہیں ہوگی، میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، اس کے یہاں کے آٹے کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا۔ اب غلطی سے یہ ہوا کہ اس خادم نے وہ آٹا لے جا کر سوچا کہ غریب کو دوں گا تو غریب اس آٹے کی روٹی کھائے گا، لے جا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ اب یہ پتا چلا، حضرت امام مالک کو پوچھا کہاں ڈالا آٹا تم نے، کیا ہوا اس کا؟ کہا حضرت دریائے دجلہ میں۔ کہا اب تو زندگی کی آخری سانس تک وہاں کی مچھلی بھی میں نہیں کھاؤں گا، وہاں کی مچھلی بھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر مشتبہ لقمہ چلا گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی پوزیشن۔ وہ اگر نگاہ اٹھاتے تو زندگی اس لیے بدل جایا کرتی کہ ان کے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ پیور ہوتا، حلال کا ہوتا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور یاد رکھنا آدمی زندگی میں 2 چیزوں سے بنا کرتا ہے، یا تو کسی کی نظر میں آنے سے یا کسی کی دعا سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے حضرت اسماعیل کے بارے میں یہی تو کہا، یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ فیضان نظر، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ والوں کی نگاہ میں آ جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور حضور سے بھی جو مانگنے کا قرآن نے حکم دیا، کیا مانگنے کا حکم دیا؟ نظر کرم ہی مانگنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، حضور سے یہ کہو کہ حضور نظر کرم فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ فکر آخرت کی رکھتے، نیکیاں ہونے کے باوجود۔ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی ان کو میں دیکھتا، حضرت درار فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جب بھی میں دیکھتا تو مسجد کے محراب کے اندر اس طرح سے آنسو بہاتے جیسے کسی سانپ نے ڈنک مار لیا ہو، اور روتے ہوئے کیا فرماتے؟ فکر آخرت۔ کیا فرماتے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ روتے روتے عرض کرتے اے اللہ سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے، زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے جنتی ہونے کی بشارت خود مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی، وہ صدیق اکبر جو یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ وہ جب آخرت کے بارے میں کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کرتے کھا جاتے تاکہ مجھے قیامت میں میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے حساب دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہو۔ ہم چند دنوں کی زندگی کتنی ہے ہماری نہیں معلوم، اس کے لیے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ۔
تو آپ حضرت مخدوم علاء الحق مندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، یا حضرت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، صرف اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ان کا قدم اٹھتا تھا تو آخرت کے لیے، ان کی نشست ہوتی تھی آخرت کے لیے، برخاست ہوتی تھی آخرت کے لیے۔ اب اسی کو قرآن نے بہت اچھے انداز سے منشن کیا ہے۔ اگر یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ ہو گئی تو ایک بڑا سبق لے کر انشاءاللہ آپ اٹھیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 18 یا 19 ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی۔ اب آپ بھی کہیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو، اور قرآن جانتا ہے کہ چاہنے والے تو بہت ملیں گے، تو خالی چاہت سے کچھ نہیں۔ آگے قرآن نے کہا وَسَعَى لَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی۔ چاہنے سے نہیں چلے گا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی۔ اور صرف کوشش بھی نہیں چلے گی، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے۔ آخرت چاہا بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کی، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اب اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اب اس کے کام کی قدر کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ کان سعیہم مشکورا، اب ایسا بندہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے، طالب آخرت ہو اور محنت بھی کرے اور ایمان والا بھی ہو، تو اس کی کوشش کو اللہ رائے گا نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بالشت بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو شخص دنیا کے لیے صرف کوشش کرتا ہے، آخرت بھول چکا، مرنا بھول چکا، جواب دہی کا تصور نکل چکا، ساری چیزیں اسی دنیا کے لیے ہیں، تو اس کے ٹھکانے کے حوالے سے قرآن نے کہا یصلا جہنم او کما قال، کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس کی کوشش صرف اور صرف دنیا کے لیے۔ تو جب اللہ والوں کے ذکر کی محفل منعقد کرو تو ان کی فکر پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کے اعمال پڑھو، ان کے اخلاق پڑھو۔ اور ہماری قوم کا حال تو یار میں کیا بتاؤں، بڑا عجیب ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت یہ اعلان کیا جاتا کہ حضرت مخدوم صاحب قبلہ کے نام سے، علیہ رحمت و رضوان کے نام سے نیاز کا بھی اہتمام ہے، اور نیاز کے بعد جلسہ ہوگا، تو لوگ پہلے نیاز کھا کر کے چلے جاتے اور بیان سننے کے لیے کم ہوتے۔ ہمارا حال اتنا برا ہو چکا کہ میں نے ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جب میرا بیان تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا سفر کتاب سے شروع ہوا اور کباب پر ختم ہو گیا۔ کتاب سے شروع ہوا اور کباب پر ختم ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ محلوں میں کتابوں کی لائبریری ملتی تھی، اب کباب کی دکانیں مل رہی، ہوٹلیں مل رہی۔ یہ ہماری پہچان۔ رات کے 3 بجے تک کباب کھانے ڈھابے پہ جاتے ہیں بھی، یہ حال ہو گیا ہماری قوم کا، یہ حال ہو گیا ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، اور جب فکر بدلے گی تو آپ کا جمود ٹوٹے گا، آپ جد و جہد کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے فکر پر تصحیح کے بارے میں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی۔ کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے آخرت کے لیے۔ اسی لیے صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 سبق ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا سبق، طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہیں۔ پہلا سبق، آخرت کے طلبگار بنو۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی یاد رکھ کر جائیے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اس کی دنیا اللہ خود بخود اچھی کر دیتا ہے، اس کی دنیا خود بخود۔ اور جو صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، ورنہ میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں جو آخرت کے لیے کوشش کرے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیا کرتا ہے، کر دیتا ہے اس کی دنیا کو بہتر۔ تو پہلی چیز فرماتے ہیں کہ طالب آخرت بنو، دوسری چیز فرماتے ہیں کہ کوشش کرو، اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہو۔ اگر تم نے یہ 3 چیزیں اپنا لیں تو کوئی تمہاری قدر کرے کہ نہ کرے، اللہ تمہاری اس کوشش کی قدر کرنے والا ہے، اور وہ اگر قدر کر لے تو سوائے جنت کے تمہیں اور کیا عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کل کی رات صرف قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے
یہ سمجھ کر نہ آ جائیں کہ ہم نے مردے کو ایصال ثواب کر دیا. تھوڑی سی اپنی فکر بھی کریں, قبر کے بارے میں سوچیں, آخرت کے بارے میں سوچیں, مرنے کے بارے میں سوچیں, قبر کے سوال کے بارے میں سوچیں. یہ سب کچھ سوچیں, آخرت کے بارے میں سوچیں, اور یہ سوچیں کہ یہ بندہ جو اس دنیا میں آیا تھا سب کچھ تو چھوڑ کے چلا گیا, لے کے کیا گیا اپنے ساتھ؟ ہم بھی جائیں گے تو کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے. اس کے ساتھ گیا کیا؟ اس کے اعمال گئے نا. کیا ہم اعمال کرتے ہیں؟ اچھے نیک اعمال کرتے ہیں؟ نہیں. تو پھر اپنی سوچ بدلو, نیک اعمال کی طرف توجہ دو. الحمدللہ میں نے دریوزہ گیری کی ہے, میں نے قدم چومے ہیں حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کے, اور میں نے دیکھا ہے ان کی زندگی کو. آخرت کی فکر, اللہ اکبر, وہ تو اپنی جگہ پر تھی. اور سب سے بڑی چیز آخرت کی فکر میں یہ ہے کہ قیامت میں جو سب سے پہلے سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا پوچھا جائے گا. اور ابھی اس سال وادی نور کے اجتماع کے اندر حضور رئیس المفسرین کو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے داعی اسلام ایوارڈ دیا گیا, اور حضور مفکر اسلام کو سفیر اسلام ایوارڈ دیا گیا. توجہ چاہوں گا, ہمارے ائمہ حضرات, اگر کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. ماشاءاللہ سب اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن عمومی طور پر جب تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو توجہ کی بات دوسری ہو جاتی ہے. حضور رئیس المفسرین کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے سب بچے کیپیبل. مالی خوشحالی کا یہ حال ہے کہ الحمدللہ کوئی کمی نہیں. نہ وہ مسجد کی امامت کی تنخواہ کے اوپر گزارا ان کا ہے, اور نہ مدرسے کے پڑھانے کی تنخواہ پر ان کا گزارا ہے. بچے اتنے کیپیبل ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ, جب اتنے بچے کمانے والے ہیں اور 86 سال کی عمر ہو گئی, پھر بھی مصلی امامت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا, ان کو تنخواہ سے محبت نہیں, نماز با جماعت سے محبت ہے. تنخواہ سے نہیں, نماز با جماعت سے محبت ہے. اگر مال کی محبت ہوتی تو گھر میں آرام سے پڑھ لیتے, کون پوچھنے والا ہوتا. لیکن مصلی سے نہیں, نماز با جماعت سے محبت ہے. اتنے کیپیبل ہونے کے باوجود بھی مصلی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ نماز با جماعت مس نہ ہو. اس وجہ سے ہمارے ضمیر نے کہا کہ جو تنخواہ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے امامت کر رہا ہو, اس کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی. یہی سچویشن حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب 50 سال سے وہ بھی امامت کر رہے ہیں. وہ بھی امام ایک مسجد کے, اور ان کے بھی بچے ہائی کوالیفائیڈ ہیں اور ویل کیپیبل ہیں, پھر بھی وہ مصلی امامت نہیں چھوڑ رہے ہیں. فجر میں نظر آ رہے ہیں, ظہر میں نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیوں؟ تو بات سمجھ میں آئی, وہ پیسے کے لیے امامت نہیں کر رہے, وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امامت کر رہے. یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے ان کے اندر؟ تو ہمیں جواب ملے گا کہ حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان کو حضور رئیس المفسرین نے بھی ان کی تربیت پائی, اور حضور مفکر اسلام نے بھی تربیت پائی. مجھے یاد ہے کہ جب حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان بستر علالت پر تھے, اور غالباً ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا تھا کہ اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں, آپ سوچیں کہ حضرت کو آخری کہاں پر کس طریقے سے کیا کرنا. اس وقت جب میں حضرت کے مزاج پرسش کے لیے گیا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا, میاں شاکر مجھے یہاں سے لے جاؤ, مسجد میں لے جاؤ. اگر میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے یہاں زندگی نہیں ملے گی, مجھے زندگی ملے گی تو اللہ کے گھر میں زندگی ملے گی. اور جب وہاں سے لا کر مسجد کے اندر رکھا گیا, خدا کی قسم ڈاکٹر کا جو کہنا تھا وہ ختم ہو گیا, اور اللہ نے پھر 3 سال کی لمبی زندگی عطا فرمائی. یہ ہے, یہ فکر اخذ کرو, یہ فکر اخذ کرو. یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم کہنے سے زیادہ عمل کے پیکر بن جائیں, اور ہماری زندگی بزرگوں کے نقش قدم پر گزرنے والی بن جائے.